اور پھر حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے جب 2 قسمیں علم غیب کی کر دیں جیسا کہ خود یہ مولوی کہہ رہا ہے، تو پھر اشکال ہی ختم، کیونکہ اللہ کے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کو بتایا ہی نہیں جا رہا، بلکہ بعض علوم کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ علم غیب کی 2 قسمیں کر دیں اور پھر بعض کو بتا رہے ہیں۔ اور جناب عالی، میں نے آپ سے اگر یہ پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز شریفہ کس کی طرح تھی، تو اس میں گستاخی کیا کر دی میں نے؟ آپ بتا سکتے ہو نا کہ کس کی طرح تھی، لیکن آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ نے پھر گستاخی کی اس سوال کو کر کے؟ تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ اتنا جلدی بھڑک کیوں جاتے ہو؟ میں نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول کی آواز شریفہ کس کی طرح تھی، آپ بتا دو، اس میں بھڑکنے والی کیا بات ہے جناب؟ اور رہی جناب بات اللہ کے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کو تشبیہ دینے کی، تو تم ذرا پہلے یہ ثابت کرو کہ حضرت تھانوی یا آپ کے بعد کوئی بھی علماء دیوبند نے اتنی جسارت سے تمام ناپاک جانوروں کا نام لے لے کر کے اللہ کے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریفہ کو تشبیہ دی ہو ان ناپاک جانوروں سے؟ یہ تو تمہارے آبا اور تمہارے ہی ہمت ہے کہ اتنا بڑا جملہ منہ سے نکالتے ہوئے زبان میں لغزش بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروپ پر موجود تمام دینی بھائیوں، دیکھیے بریلویوں کے اس مولوی شبیر احمد عرف شاہر رضا کی عیاری مکاری دھوکے بازی کو کہ کس طرح سے گروپ کے ساتھیوں کے آنکھوں میں مرچ جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جناب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں موضوع سے بھاگ رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بات گھما گھما کر تمام ساتھیوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آپ ذرا بتائیے کہ میں کس طرح بھاگ رہا ہوں موضوع سے؟ اگر آپ حسام الحرمین کی عبارت سے پریشان ہو کر بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں، تو میں تمام ساتھیوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسی مولوی نے کہا تھا کہ جاؤ میں تم کو قیامت تک کا وقت دیتا ہوں، تم میرا اور میرے امام کے منہج میں فرق ثابت کر دو، اور میں چیلنج کرتا ہوں تم ثابت نہیں کر سکتے، قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے۔ جب ایک ہی رات میں نے ثابت کر دیا اور دلیل میں حسام الحرمین کی عبارت بھیج دی، تو اب ان کی پریشانی کی انتہا نہ رہی۔ جب بھی میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موضوع سے ہٹ رہے ہو، اور جب تک عبارت نہیں پہنچی تھی تب تک کہہ رہے تھے تم بہتان لگا رہے ہو، تم ثابت نہیں کر سکتے۔ اب ثابت ہو گیا تو میاں بتاؤ کہ وہ خیانت تمہاری طرف سے تھی یا تمہارے امام اعلیٰ حضرت کی طرف سے؟ اس بات کو تو تمہیں واضح کرنا ہی پڑے گا جناب عالی، یا تو جیسا کہ خیانت آپ اپنی طرف سے قبول کرو یا اپنے امام کی طرف سے۔ اور گروپ کے تمام ساتھی دیکھیں اس مولوی کو کہ کتنے جاہلوں جیسی باتیں کہہ رہا ہے کہ ادھوری ہی نقل کی تو کیا ہوا، تمہارے کتاب میں ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قرآن پاک کی آیت شریفہ بھی ادھوری ہی پڑھتے ہوں گے اور ادھوری ہی تفسیر کرتے ہوں گے، جیسا کہ اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت آؤ، سب کی نمازیں چھڑوا دیں۔ اب اگر کوئی ان سے کہے کہ رے میاں یہ کیا کر دیا، تو کہیں گے کیوں، قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا جو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اگر تم نشے کی حالت میں ہو، یہ کیا حشر کے میدان میں بتاؤ گے؟ اور گروپ پر موجود تمام ساتھیوں، بریلویوں کے عالم شبیر صاحب نے حضرت تھانوی علیہ رحمہ کی حفظ الایمان سے عبارت پڑھی تھی، تو میں بھی پڑھے دیتا ہوں، کہیں کل کو یہ پھر یہ نہ کہنے لگ جائیں دیکھو ڈر کے مارے اب پڑھ نہیں رہے ہیں۔ تو سنیے میں بھی پڑھتا ہوں انہوں نے جو لکھا ہے، اور جو انہوں نے مجھے اس کا اسکین واٹس اپ کیا ہے اسی میں سے پڑھ رہا ہوں، اپنی کتاب کھول کے نہیں پڑھ رہا۔ سنیے، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر
علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بلکہ ہر سبھی مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ پھر اگر زید اس کا التزام کر لے کہ ہاں میں سب کو عالم الغیب کہوں گا، تو پھر غیب کا من جملہ کمالات نبویہ کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو وہ کمالات نبویہ سے کب ہو سکتا ہے؟ اور التزام نہ کیا جاوے تو نبی غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا ضرور ہے۔ اور اگر تمام علوم غیب مراد ہیں اس طرح کہ اس کی ایک فرد بھی خارج نہ رہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے۔ اب دیکھیے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے کتنا اچھا اور صاف ستھرا جواب دیا ہے، جن جواب کو ان حضرات نے انتہائی گندا اور ناپاک کر کے پیش کیا ہے عوام کے سامنے، اور بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے ان لوگوں نے سالوں سے، جو آج تک جاری ہے۔ یہ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم عالم الغیب کہہ رہے ہو بعض علوم کے ذریعے تو کچھ نہ کچھ بعض علم تو جانوروں کو بھی ہے، تو کیا سب کو عالم الغیب کہنے لگ جاؤ گے؟ اور یہ سمجھا رہے ہیں دوسروں کو، دیکھو جانوروں سے تشبیہ دے رہے ہیں، جبکہ جو تشبیہ دی ہے وہ بعض علوم کو دی ہے کہ بعض علوم کسی نہ کسی کو ضرور حاصل ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہر کسی کو حاصل ہے تو غلط نہیں ہوگا، اور غلط ہے بھی نہیں۔ حضرت تھانوی نے یہ تو نہیں کہا نا کہ جیسا جانوروں کو علم حاصل ہے ایسا ہی اللہ کے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر جناب آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے علم غیب کی دو قسمیں کر دیں، کل علم غیب اور بعض علم غیب۔ تو میں آپ سے ایک یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کی وضاحت ضرور کریں کہ وہ قسمیں آپ کے یہاں ہیں یا نہیں؟ کیا آپ ایک ہی قسم مانتے ہو علم غیب کی یا دو قسمیں آپ بھی مانتے ہیں؟ تو جناب عالی اب تو آپ مجھ کو یہ بتائیے، ایک بات پھر سے آپ کو یاد دلاؤں کہ جیسا کہ اوپر جو آپ نے کہا تھا قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے، ایک تو وہ آپ ثابت کریں کہ وہ خیانت آپ نے کی یا آپ کے امام اکبر اعلیٰ حضرت نے کی۔ دوسری بات، اگر میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز شریفہ کیسی تھی اس کی وضاحت کر دیں، تو اس میں گستاخی کیا ہے؟ آپ کا اگر کوئی شاگرد یا مرید بھی آپ سے کہے کہ جناب بتائیے اللہ کے رسول کی آواز شریفہ کیسی تھی، تو کیا کہو گے؟ بدتمیز، نالائکی کرتے ہو، گستاخی کر دی۔ اور تیسری بات، جس طرح سے تمہارے آبا و اجداد اور آپ بھی ناپاک جانوروں کے ایک ایک کا نام لے کر کے، جو آپ کو بہت مزہ آتا ہے لے کر کے، اس کے بعد اللہ کے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر کے پھر دونوں کے علم کو مشابہ بتاتے ہو، یہ انداز کسی علماء دیوبند سے ثابت کر سکتے ہو؟ چوتھی بات، اس کی بھی وضاحت کریں کہ آپ کے یہاں یا آپ کے اکابرین کے یہاں جس طرح حضرت تھانوی نے علم غیب کی دو قسمیں کی ہیں وہ ہیں یا نہیں؟ اب آپ مہربانی کر کے ان سوالوں کے آسان لفظوں میں جوابات دے دیں تاکہ گروپ کے تمام رفقا جو بہت منتظر ہیں کہ ہمیں حقیقت پتہ چلے کہ حقیقت ہے کیا، وہ سمجھ بھی سکیں، وہ تمام رفقا آپ کے جوابات کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ کے تمام سنی مسلمان، گروپ کے تمام دیوبندی حضرات، آپ تمامی حضرات نے مولوی سلیم دیوبندی کو دیکھا کہ مولوی سلیم دیوبندی جی نے
پھر خلط مبحث کرنے کی کوشش کی اور موضوع سے الگ ہو کر سوال کرنا شروع کر دیا، جس کا جواب دینا سوائے وقت کی بربادی کے کچھ نہیں۔ اور حد تو تب ہو گئی کہ میں نے مولوی اشرف علی تھانوی کی عبارت پڑھ کر 5 سوالات قائم کیے تھے، مولوی سلیم نے ایک کا بھی جواب دینے کی جرأت نہیں کی۔ یہ مولوی سلیم کی بخلاہٹ کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیجئے حضرات، پھر میں ایک مرتبہ حفظ الایمان کی ناپاک عبارت، غلیظ عبارت، مردود عبارت کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ کی دیوبندی عوام کو اور یہاں پر میرے تمام سنی مسلمانوں کو بھی سمجھ میں آئے، اور دیوبندی عوام جب سمجھے گی اس عبارت کو تو انشاءاللہ تعالی وہ توبہ کرے گی، کیونکہ اللہ کے کرم سے ایک دیوبندی نے تو غروب پر سب کے سامنے اشرف علی تھانوی کی گستاخی مان لی ہے۔ شاید اور بھی کوئی بندہ ایسا پیدا ہو جائے سننے کے بعد جو گستاخی کو مان لے اور اس قوم سے، اس فرقے سے توبہ کر لے۔ تو لیجئے سنیے عبارت۔ اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھتا ہے، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ حضرات، یہ تھی اصل عبارت حفظ الایمان کی مولوی اشرف علی تھانوی کی۔ اب میں یہاں موجود تمام عوام کی توجہ چاہوں گا، چاہے وہ میرے سنی مسلمان ہو یا دیوبندی ہو، سب کی توجہ چاہوں گا، اور میں اس عبارت کو اور آسان کرتا ہوں تاکہ آپ سب کی سمجھ میں آئے اور آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ عبارت کتنی مردود ہے، کتنی غلیظ ہے، اور یہ عبارت رسول کریم کی شان میں کتنی بڑی گستاخی پر مبنی ہے۔ غور سے سماعت کریں۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی عبارت میں سبی کا لفظ استعمال کیا۔ سبی یعنی چھوکرا، دودھ پیتا بچہ، مجنون یعنی پاگل، دیوانہ، حیوانات حیوان کی جمع یعنی جانور، بہائم بہیمہ کی جمع یعنی بے عقل بے تمیز جانور۔ اب عبارت کا مطلب کیا ہوا؟ آپ حضرات سنیے۔ اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب حفظ الایمان میں گویا یوں لکھ رہا ہے، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر علم غیب کا حکم کیا جانا یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر، یعنی زید سے سوال یہ ہے کہ اس علم غیب سے مراد بعض علم غیب ہے یا کل علم غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص، یعنی اس میں حضور کی کیا خاصیت؟ ایسا علم غیب یعنی کیسا علم غیب؟ مطلب صاف ہے، جیسا علم غیب حضور کے لیے مانا اشرف علی تھانوی نے ایسا علم غیب تو زید و عمر ہر صبی یعنی تمام دودھ پیتے بچے، و مجنون یعنی پاگل دیوانے، بلکہ جمیع حیوانات یعنی تمام جانوروں کو، و بہائم تمام بے عقل و بے تمیز جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ استغفر اللہ۔ مولوی سلیم صاحب، آپ نے کہا تھا کہ ہمارے کسی مولوی نے اتنے جانوروں کا نام لے کر رسول کریم کے علم شریف کو تشبیہ دی ہے۔ مولوی صاحب، اگر تمہارے مولوی اس طریقے سے بتا دیں گے تو پھر تمہاری جماعت کی
لوٹیا ڈوبے گی نہیں. یہاں پر تمہارے مولوی نے جمیع حیوانات، جمیع بہائم کا لفظ لکھا ہے. مجھے بتائیے جمیع حیوانات میں کتنے جانور آتے ہیں؟ جمیع بہائم میں کتنے جانور آتے ہیں؟ آپ بتا دیجئے. میں تو پورے کا نام بھی نہیں لیتا. اگر پورے کا نام لوں گا تو کتنا وقت گزر جائے گا. آپ بتائیے جمیع حیوانات اور جمیع بہائم میں کیا کیا جانور آتے ہیں؟ سور، گدھا، بیل، کتا، بلی، چوہا اور کیا کیا آتا ہے سب بتا دیجئے. اور تب سب لوگوں کو پتا چلے گا کہ تمہارے مولوی نے کن کن جانوروں سے رسول کریم کے علم شریف کو تشبیہ دی ہے. اب پھر میں مولوی سلیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا سوال آپ پر قرض ہے اور میرا سوال آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی کی عبارت پر ہے. سوال پھر سے سنیں. اشرف علی تھانوی نے کہا ایسا علم غیب. آپ سے سوال ہے کیسا علم غیب؟ دوسرا سوال، ایسا کا لفظ یہاں پر تشبیہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ ایسا کا لفظ اگر تشبیہ کے لیے ہو تو گستاخی پر یہ عبارت مبنی ہوگی کہ نہیں؟ تیسرا سوال، ایسا یہاں کس معنی پر استعمال ہوا ہے وہ معنی آپ سب کو بتائیں. چوتھا سوال، اطلاق لفظ پر اور حکم پر کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ پانچواں سوال، اس عبارت پر تخصیص کی صراحتاً نفی ہے کہ نہیں؟ چھٹا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اور امتی کے علم میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ ساتواں سوال، زید کا سوال مطلقاً اطلاق لفظ پر تھا یا عقیدے پر بھی؟ آٹھواں سوال، اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کے مولوی کی عبارت پر گستاخی نہیں ہے تو عبارت تم دیوبندیوں نے بدلی کیوں؟ اگر گستاخی پر مبنی نہیں ہے تو عبارت تم دیوبندیوں نے بدلی کیوں؟ آپ میرے سوال کا جواب دیں اور ادھر ادھر سوال کرنے کی کوشش نہ کریں. گروپ کے سامعین، آپ تمامی حضرات نے اس مولوی سلیم دیوبندی کی بخلاہٹ سے بھری تمام آڈیو سماعت کر لی ہوگی. اس مولوی نے اپنی آڈیو کے اندر ایک بہت بڑا فراڈ کیا ہے اور جھوٹ بولا ہے. وہ جھوٹ کیا ہے؟ ایک آڈیو کے اندر یہ مولوی کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، فراڈ دجل قوم کو دے رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ جب اشرف علی تھانوی نے علم غیب کی 2 قسمیں کر دی تو اشکال ہی ختم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو بتایا ہی نہیں جا رہا ہے. تو مولوی سلیم دیوبندی صاحب سنیے، آپ کی جماعت کا ایک بہت بڑا مناظر، جس کو آپ لوگ مناظر کہتے ہیں، مولوی مرتضی حسن چاند پوری کیا کہتا ہے ذرا سنیے. کتاب کا نام توضیح البیان، صفحہ نمبر 5 ہے. لکھتا ہے چاند پوری، حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ بعطاء الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے. سلیم صاحب اب بتائیے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حضور کے علوم کو بتایا ہی نہیں جا رہا ہے اور آپ کا مناظر کہتا ہے بتایا ہی نہیں جا رہا بلکہ ثابت کیا جا رہا ہے، تسلیم کیا جا رہا ہے. اب آپ بتائیے آپ کا مناظر جھوٹا یا آپ جھوٹا؟ دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے. جو بھی جھوٹا ہے نتیجہ نکال کے گروپ کے لوگوں کے سامنے بتائیے. پھر آپ نے اپنی آڈیو کے اندر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور کی آواز کیسی تھی. کیا یہ موضوع کے تحت بات ہے؟ ارے بھائی، حضور کی آواز کیسی تھی؟ حضور کی آواز سب سے نرالی تھی. حضور کی آواز کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ سب سوال کر کے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ لوگوں کا وقت سے برباد کر رہے. پھر آپ نے کہا کہ علم غیب کی کتنی قسمیں آپ مانتے ہیں. ارے اللہ کے بندے،
یہاں پہ علم غیب کی قسموں سے بحث نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہاں پر حفظ الایمان کی غلیظ عبارت سے بحث ہو رہا ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور پھر آپ کو بتاؤں، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اور جناب عالی تمام گروپ کے ساتھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے 5 سوال قائم کیے تھے۔ ارے ابھی تو تم سوال کرنے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہو، پہلے بات تو صاف کرو، سوال بعد میں کرنا، پہلے جواب تو دے دو جو سوال کیے گئے ہیں، بھاگے کہاں جاتے ہو؟ اور میرے دینی بھائیوں، کہیں یہ مولوی صاحب اپنی عقل حقیقت میں تو نہیں کھو بیٹھے، یا پھر میری آڈیو نیند کی حالت میں تو نہیں سماعت کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں آپ میرے سوالوں کا جواب دیں، ادھر ادھر سوال نہ کریں، مطلب یہ کچھ بھی بکیں میں سنوں اور اسے تلاش کروں، اور اگر میں موضوع کے اوپر کوئی سوال کروں تو کہتے ہیں کہ جواب دے کر میں وقت کو برباد نہیں کرنا چاہتا۔ واہ کیا خوب انداز ہے آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروپ پر موجود میرے تمام دینی بھائیوں، دیکھا یہ مولوی جب اپنے ہی جال میں پھنس گیا تو کہہ رہا ہے کہ اس کا جواب دینا سوائے وقت کی بربادی کے کچھ نہیں، اور یہ سوال موضوع سے الگ ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں اس مولوی سے، بریلویوں کے عالم شبیر احمد سے، اگر میرا سوال اب موضوع سے الگ ہے اور اس کا جواب دینا وقت کی بربادی ہے، تو پھر آپ نے اس وقت یہ کیوں کہا کہ میں نے جیسا کا لفظ استعمال نہیں کیا، تم نے مجھ پر بہتان باندھا ہے؟ جب میں نے ان کے جواب میں کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، تم نے استعمال نہیں کیا تو تمہارے امام اعلیٰ حضرت نے تو استعمال کیا ہے۔ تو اس مولوی نے اپنی آڈیو میں کہا جو میرا منہج وہی میرے امام کا منہج، جو میرا اسلوب وہی میرے امام کا اسلوب، تم قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ تھا کہ جیسا کا لفظ تم قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے کہ اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا ہو۔ اور جب میں نے ایک رات ہی میں ان کے پاس ان کے اعلیٰ حضرت کی کتاب کا اسکین بھیج دیا تو بیچارے کی عقل نے اسی وقت سے کام کرنا چھوڑ دیا، اور یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اب اپنی عزت بچاؤں یا اعلیٰ حضرت کی پگڑی۔ جواب تو دینا ہی پڑے گا حضور والا آپ کو۔ گروپ والوں کو آپ اس طرح سے دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ سارے ہی سمجھدار ہیں آپ کس طرح سے باتوں کو گھما رہے ہیں۔ اور گروپ کے ساتھیوں، یہ مولوی گروپ کے لوگوں کو کیسے پاگل بنا رہا ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے جو علم غیب کی 2 قسمیں کی ہیں وہ تمہارے یہاں ہے کہ نہیں؟ تو اس نے وہ تو بتایا نہیں، کہہ رہا ہے کہ میں نے دھوکہ دے دیا، میں نے دھوکہ دے دیا۔ جہاں بھی یہ مولوی پھنستا ہے تو اس کے پاس ایک ہی جواب رہتا ہے کہ دھوکہ دے دیا، دھوکہ دے دیا۔ میں بتا دوں شبیر مولوی، یہ دھوکے کا عمل آپ لوگوں کو وراثت میں ملا ہے، تبھی تو نہ ہی لفظ جیسا کی وضاحت کر رہے ہو اور نہ ہی علم غیب کی 2 قسمیں تمہارے یہاں ہیں یا نہیں اس کو صاف کیا۔ صرف بوکھلا کر کے، پاگل ہو کر کے اور اپنے عقل گوا کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے دھوکہ دے دیا، دھوکہ دے دیا کی رٹ لگائے ہوئے ہو۔ جو پوچھا گیا ہے اسے بتاؤ گے یا اپنی ہی گاتے رہو گے؟ اور دیکھو بھائیو اس مولوی کی عیاری مکاری دھوکے بازی کو، کہ پھر ادھوری عبارت پڑھ کر تمام ساتھیوں کو دھوکہ دینے کی ناکام اور ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ میں نے پوری عبارت پڑھی تھی، وہ اس نے سن لی اور دیکھا کہ اب تو راز فاش ہونے والا ہے، اس لیے جلدی سے پھر ادھوری عبارت اس نے پڑھ دی۔ میں دوبارہ پوری عبارت پڑھتا ہوں، سنیے۔ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے
کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، عمرو، بلکہ ہر صبی و مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ پھر اگر زید اس بات کا التزام کر لے کہ ہاں میں سب کو عالم الغیب کہوں گا، تو پھر غیب کو من جملہ کمالات نبویہ کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو وہ کمالات نبویہ سے کب ہو سکتا ہے؟ اور التزام نہ کیا جاوے تو نبی غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا ضرور ہے۔ اور اگر تمام علوم غیب مراد ہیں اس طرح کہ اس کی ایک فرد بھی خارج نہ رہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے۔ اب بتاؤ بھائیو، حضرت تھانوی علیہ الرحمن نے زید کے سوال کے جواب میں صاف طور پر کہہ دیا کہ اگر بعض علوم غیب کے ذریعے تم اللہ کے رسول کو عالم الغیب کہو گے تو بعض علوم غیب تو ہر جانور کو بھی حاصل ہے، ہر بچے کو بھی حاصل ہے، تو سب کو عالم الغیب اگر کہو تو کہہ لو، ورنہ اللہ کے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ مگر یہ مولویوں کا گروپ ایسا ہے کہ ان کو اتنی سی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی اور اس کو لے جا کر کے کفر و ایمان کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا اس عبارت کو۔ اور رہا مولوی صاحب آپ کا دلیل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث پیش کرنا کہ انہوں نے جانوروں کے ساتھ عورتوں کی تشبیہ کو بھی گوارا نہ کیا، تو وہ آپ کا یہاں پر حدیث پاک پیش کرنا ہی فٹ نہیں بیٹھتا۔ تو میں تو آپ کو آسان لفظوں میں اتنا ہی سمجھانا چاہوں گا کہ آپ کی زبان سے تو چلا چلی بھوپال دلی کے الفاظ ہی واضح طور پر سمجھ میں آتے ہیں، اور رہی حدیث کی بات تو حدیث کی باتیں تو آپ خود ہی نہیں سمجھ پا رہے، تو آپ کیسے یہاں فٹ کر رہے اس کو؟ ذرا وضاحت کریں گے اس کی، کیونکہ دوسری حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ہی اس حدیث کو نقل کرتی ہیں، خود نقل کرنے والی ہیں۔ اس کی وضاحت آگے میں کروں گا، وقت پورا ہو گیا انشاءاللہ۔ اور جناب علی، آپ کا دماغ اور عقل دونوں ہی مجھے لگتا ہے ضائع ہو چکے ہیں اور آپ عقل سے کورے ہو چکے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس گروپ ہی پر ایک دیوبندی نے توبہ کر لی۔ ارے آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اسکرین شاٹ جو بھیج رہے ہیں اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں جانتا ہوں آپ ان تمام باتوں سے اور ان حرکتوں سے گروپ کے ساتھیوں کے ذہن کو منتشر کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کی عیاری اور مکاری کو بھول جائیں اور ادھر سے ان کا ذہن ہٹ جائے۔ لیکن یاد رکھنا، تمہارے سامنے جو تمہاری باتوں کو کھولنے والا اور اس کو صاف کرنے والا اور تمہاری حقیقت کو لوگوں کے سامنے لانے والا کوئی اور نہیں، سلیم ہے۔ انشاءاللہ اتنا آسانی سے نہیں چھوڑوں گا تم کو، تم چاہے کتنی ہی کوشش کر لو، زور لگا لو ساتھیوں کے ذہن کو منتشر کرنے کی، ادھر ادھر کی بات کرنے کی اور اسکرین شاٹ بھیجنے کی، اور پھر پتہ نہیں کون کون سے مولاناؤں کی تم باتیں کرتے ہو۔ پہلے مجھ سے تو بات کرو جناب علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ میں جلوہ فرما میرے سنی مسلمان بھائیو، آپ لوگوں کی خاص توجہ چاہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں دیوبندی حضرات جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں اپنے مولوی سلیم دیوبندی کی گفتگو سننے کے لیے، جس نے آپ لوگوں کو سوائے مایوسی دینے کے اور کچھ نہیں دیا ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حفظ الایمان کی غلیظ مردود ملعون عبارت پر اب تک میں نے 7 سوالات قائم کیے ہیں، مگر 7 سوالاتوں میں ایک بھی سوال کی طرف جواب دینے کی کوشش کرنا تو دور، ان سوالاتوں کا ذکر تک اس مولوی نے نہیں کیا ہے۔ یہ اس کی بخلاہٹ، گھبراہٹ، لاچاری،
بے بسی نہیں تو اور کیا ہے. اور موضوع سے ہٹ کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے لوگوں کا ٹائم خراب کرنا بس اس کا شیوا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، علم غیب کی کتنی قسمیں ہم سنی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اس کا اس غلیظ عبارت سے کیا لینا دینا ہے؟ مجھے بتاؤ. سلیم دیوبندی صاحب، آپ مجھے بتائیے اس سوال کا اس موضوع سے کیا لینا دینا ہے؟ میں تمہارے مولوی کی گستاخی یہ کہہ کر ثابت نہیں کر رہا ہوں کہ تمہارے مولوی نے علم غیب کی 2 قسمیں کی ہے. یہ تمہارے مولوی کی گستاخی ہے. ہم نے ایسا تو نہیں کہا، بلکہ ہم نے یہ کہا کہ تمہارے مولوی نے علم غیب کی 2 قسمیں کی ہے، ایک کلی اور ایک علم غیب بعض. اب کلی کو عقلاً و نقلاً رسول کریم کے لیے محال مانا اور بعض علوم غیبیہ کو رسول کے لیے ثابت مانا. اب بعض علوم غیبیہ رسول کے لیے ماننے کے بعد کہتا ہے ایسا علم غیب تو ہر کسی کو حاصل ہے. کیسا علم غیب؟ جیسا علم غیب اشرف علی تھانوی نے رسول کے لیے مانا، ایسا علم غیب ہر صبی و مجنون بلکہ تمام جانوروں کو حاصل ہے. تو ایسا علم غیب اس لفظ پہ ہماری بحث ہے، مگر آپ ہیں کہ بہکی باتیں کر کے لوگوں کے ٹائم کو برباد کیے جا رہے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، چلو ٹھیک ہے میں تمہاری اس خواہش کو پورا کر دیتا ہوں، مگر دوبارہ موضوع سے ہٹ کر سوال کرنے کی پھر کوشش نہ کرنا. ہم سنی اہل سنت و جماعت علم غیب کی قسمیں مانتے ہیں، ایک علم غیب ذاتی اور ایک علم غیب عطائی. اب آپ سے میرا یہاں پر چھوٹا سا سوال ہے، اگر گھبراؤ نہیں تو جواب ضرور دے دینا. تمہارے مولوی نے علم غیب کی 2 قسمیں کی ہے کہ نہیں؟ اگر تمہارا جواب ہے کہ ہاں کی ہے تو مجھے تم بتاؤ کہ تمہارے مولوی نے علم غیب ذاتی کی 2 قسمیں کی ہے یا علم غیب عطائی کی 2 قسمیں کی ہے. ٹھیک ہے، بات ختم. اچھا آئیے آگے. اس نے ایک اور جھوٹ بولا ہے. ایک جھوٹ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ثابت کیا ہے کہ اس نے تمام گروپ کے سامنے جھوٹ بولا تھا کہ مولوی اشرف علی تھانوی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم سے باسی نہیں کر رہے ہیں. جب علم غیب کی 2 قسمیں کر دی تو اشکال ہی ختم، کیونکہ یہاں پر رسول کریم کی علوم کی بات ہی نہیں چل رہی ہے. تو میں نے مرتضی حسن چاند پوری کی عبارت پیش کی اور اس کا جھوٹ دجل فریب سب کے سامنے پیش کر دیا، جس سے یہ ننگا ہو گیا اور اس کی طرف بھی کوئی بات کرنے کی اس کی جرأت نہیں ہوئی، گویا کہ اس نے مان لیا کہ میں کذاب ہوں. اچھا دوسری جو جھوٹ بات اس نے بولی ہے یہاں پہ، اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے کہا کہ ایک دیوبندی نے توبہ کر لیا. مولوی صاحب میں نے ایسا نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ ایک دیوبندی نے تمہاری گروپ میں شامل ایک دیوبندی نے مان لیا ہے کہ یہ عبارت گستاخی پر مبنی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے کہا کہ اس کتاب کے علاوہ اور کہیں گستاخی کی ہے. تو میں نے یہی تو کہا ہے اور یہی تو شارٹنگ وہاں نکال کے میں نے دی ہے. اور کیا کہا ہے؟ اور تو آگے کچھ بات نہیں کی میں نے. اور میں نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ بھی مان جائے، اس کو اگر توفیق ہو تو وہ بھی مان جائے کہ ہاں یہ عبارت گستاخی پر مبنی ہے، جیسا کہ ایک بندے نے مان لیا ہے. مگر تم نے میری طرف جھوٹ باندھ دیا کہ میں نے کہا کہ اس نے توبہ کر لیا ہے. اب توبہ کرے نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن گستاخی اس نے مان لی ہے. اور میں نے کہا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ نے توفیق دیا تو اور بھی لوگ مانیں گے کہ یہ عبارت گستاخی پر مبنی ہے. اچھا چوتھی بات کہ میں جب عبارت حفظ الایمان پڑھتا ہوں تو تم پوری عبارت پڑھتے ہو اور کہتے ہو کہ میں نے پوری عبارت نہیں پڑھی. کیا تم پوری حفظ الایمان پڑھ دو گے تو کیا تم اشرف علی تھانوی کے کفر کو بچا لو گے؟ اشرف علی تھانوی کی گستاخی کو بچا لو گے؟ تم نے پوری عبارت پڑھی تو کیا ہو گیا؟
مجھے بتاؤ. یہ تو پہلی مرتبہ کوئی دیوبندی دیکھ رہا ہوں کہ پوری عبارت پڑھ دیتا ہے, کہتا ہے کہ کوئی گستاخی نہیں ہے. اس سے پہلے جتنی بھی دیوبندی ملے سب جو ہے تعویلات کرتے رہتے تھے, اور جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے تب سے دیوبندی تعویلات پہ تعویلات کیے جا رہا ہے, اور ایک تعویل پہ کسی دیوبندی کو قرار ہی نہیں ملتا, بلکہ سارا دیوبندی الگ الگ تعویلات پیش کرتا ہے. ابھی تو وہ ساری پول کھولوں گا میں, گھبراتے کیوں ہیں آپ؟ تو مولوی صاحب پھر آپ نے کہا, ایک اور جھوٹ بولا کہ میں نے کہا تھا کہ میرے کس اکابر نے لفظ جیسا استعمال کیا ہے. آپ کو میں بڑی جرات کے ساتھ کہتا ہوں, میری وہ آڈیو یا میری وہ تحریر بھیجیں جہاں پہ میں نے کہا ہے کہ میرے کسی اکابر نے لفظ جیسا استعمال نہیں کیا ہے. میرا یہ دعویٰ تھا کہ میرے دعوے کو جو میں نے حفظ الایمان پہ دعویٰ پیش کیا ہے, اگر وہ دعویٰ میرے کسی اکابر کے مخالف تم ثابت کر دو تو تمہیں قیامت تک کا ٹائم دیا جاتا ہے, اور تم ثابت نہیں کر سکتے. ادھر ادھر کی باتیں کر کے لوگوں کا ٹائم خراب کیے جا رہے ہو یار. موضوع پہ آؤ. تم نے جواب دعویٰ دوبارہ ارسال کیا, اب تمہارا جواب دعویٰ آ گیا, میرا دعویٰ ہو گیا, اب موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. تم ہو کہ موضوع پہ آنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کر رہے. مولوی صاحب موضوع پہ آئیے, موضوع پہ آئیے, اور موضوع پہ آ کر بات کرنے کی کوشش کرو. میں نے جو سوالات قائم کیے اس کو دوبارہ بھیج رہا ہوں, ان سوالاتوں کے جواب حل کرنے کی کوشش کرو. اب پھر میں مولوی سلیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا سوال آپ پر قرض ہے, اور میرا سوال آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی کی عبارت پر ہے. سوال پھر سے سنیں. اشرف علی تھانوی نے کہا ایسا علم غیب, آپ سے سوال ہے کیسا علم غیب. دوسرا سوال, ایسا کا لفظ یہاں پر تشبیہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ ایسا کا لفظ اگر تشبیہ کے لیے ہو تو گستاخی پر یہ عبارت مبنی ہوگی کہ نہیں؟ تیسرا سوال, ایسا یہاں کس معنی پر استعمال ہوا ہے وہ معنی آپ سب کو بتائیں. چوتھا سوال, اطلاق لفظ پر اور حکم پر کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ پانچواں سوال, اس عبارت پر تخصیص کی صراحتاً نفی ہے کہ نہیں؟ چھٹا سوال, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اور امتی کے علم میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ ساتواں سوال, زید کا سوال مطلقاً اطلاق لفظ پر تھا یا عقیدے پر بھی؟ آٹھواں سوال, اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کے مولوی کی عبارت پر گستاخی نہیں ہے تو عبارت تم دیوبندیوں نے بدلی کیوں؟ اگر گستاخی پر مبنی نہیں ہے تو عبارت تم دیوبندیوں نے بدلی کیوں؟ آپ میرے سوال کا جواب دیں اور ادھر ادھر سوال کرنے کی کوشش نہ کریں. اور میرے دینی بھائیوں, یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ علم غیب کی ہم کتنی قسمیں مانتے ہیں, اس کا اس عبارت سے کیا لینا دینا؟ تو میرے پیارے, تھوڑا سا تو اپنے اوپری حصے کا سہارا لے لیا کرو, یا سب سن کر ہی بولو گے؟ شاید تمہیں یاد نہیں, میں یاد دلاتا ہوں. جب میں نے اپنی آڈیو میں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا جواب دیا تو وہ سن کر تم نے کہا تھا, دیکھا پہلے علم غیب کی 2 قسمیں کر دیں. تو تمہارا دیکھا کے اوپر مجھے اشکال ہوا تھا کہ یہ اگر علم غیب کی 2 قسمیں کی تو وہ تمہارے یہاں ہیں یا نہیں, وہی میں جاننا چاہتا تھا, اور میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا. اور اگر تم یہ کہو کہ اس سے اس عبارت کا کیا لینا دینا, تو پھر تم خود ہی غور کرو کہ تم اس طرح کے سوال پیدا ہی کیوں کرتے ہو اور حیرت کیوں ظاہر کرتے ہو.
اور جناب مولوی شبیر، آپ نے کہا کہ میرے کس اکابر نے لفظ جیسا استعمال کیا ہے، میری وہ آڈیو بھیجیں جہاں پر میں نے کہا کہ میرے کسی اکابر نے لفظ جیسا استعمال نہیں کیا۔ تو لیجئے جناب، آڈیو آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، اس کو آپ بھی اور گروپ کے تمام ممبران، تمام دینی ممبران 1 منٹ 24 سیکنڈ سے لے کر کے 2 منٹ 1 سیکنڈ تک سن لیں، ساری بات واضح ہو جائے گی کہ یہ مولوی کس طرح سے تمام گروپ کے ساتھیوں کو پاگل بنانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ اور میرے پیارے، میں نے کہا تھا ایسا سے اللہ کے رسول کا علم مراد نہیں ہے، بلکہ بعض علوم مراد ہیں، اور بعض علوم مان لیے جائیں تو پھر اشکال ہی ختم، مگر اس کے سمجھنے کے لیے عقل درکار ہے جو تمہارے پاس ہے نہیں۔ اور تم یہ کہنے لگے کہ مولانا چاند پوری نے علم غیب کو ثابت کر دیا حفظ الایمان کے اندر، اور انہوں نے لکھا ہے کہ حفظ الایمان میں اللہ کے رسول کا علم غیب ثابت ہوتا ہے، فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا بکنے لگے۔ تو کم سے کم پہلے میری عبارت تو سمجھتے، تم نے کیا کہا اسے چھوڑو، میں نے جو کہا اس کو سمجھو، اور گروپ کے تمام ساتھی جو میں نے پہلے کہا تھا وہی کہہ رہا ہوں۔ یہاں پر اللہ کے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عالم الغیب ہونے کی بات چل رہی ہے کہ ان کو عالم الغیب کہا جائے یا نہ کہا جائے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ، یہ جو عبارت کے اندر حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے جو ایسا کا لفظ استعمال کیا، اس کا جو تعلق ہے وہ اللہ کے رسول کے علم سے نہیں، بلکہ بعض میں جو بہائم اور بچوں کے علم کو گنوایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے اس سے ہے۔ تو اگر ایسا کا تعلق بعد والے سے ہو تو سارے اشکال ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے، تھوڑا بہت عقل کا صحیح استعمال کرو اور صحیح طور پر آڈیو بھیجو کہ گروپ کے ساتھیوں کے بھی سمجھ میں آئے۔ صرف ان کا دماغ خراب کرنے کی اور ان کے آنکھوں پر اور عقل پر پردہ ڈالنے کی کوشش مت کرو، اور پھر بھی اگر نہ مانو تو ثبوت دو، جس طرح میں ثبوت دے رہا ہوں تمہارے آڈیو کا، تمہیں بتا رہا ہوں تم نے جب لفظ جیسا پر کس طرح سے بحث کی تھی۔ اور دیکھو بھائیو، یہ مولوی ایک ادھوری عبارت پیش کر کے آج پھر گروپ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، مگر الحمدللہ آج جس کی عبارت ہے وہ بھی حیات ہیں، اور جتنے لوگوں کے سامنے وہ عبارت پیش کی گئی تھی وہ سارے لوگ بھی حیات ہیں، اور اصل عبارت بھی سب کے سامنے ہے اور اس کی حقیقت بھی۔ مجھے تو اس کی ہمت پر حیرت ہو رہی ہے کہ حفظ الایمان کی عبارت کو موضوع بحث بنایا۔ تو چلو کوئی بات نہیں، پرانی عبارت ہے، حضرت تھانوی بھی ہم میں آج موجود نہیں، تو ہم بھی کوشش کرنے لگے کہ کسی طرح انہیں ہدایت مل جائے اور حقیقت سمجھ میں آ جائے، مگر اس کا رویہ دیکھ کر تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ جب 2 دن پرانی عبارت میں یہ اتنا ہیر پھیر کر رہا ہے اور آگے کی عبارت ہی کھا گیا، تو پھر اس عبارت میں نہ معلوم کیا 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 ہوگا۔ جو اس نے بدر عالم صاحب کی عبارت پیش کی اور کہا کہ میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت تھانوی نے توبہ کر لی ہوگی، اس عبارت کے آگے کا میں پڑھتا ہوں، سنیے آپ حضرات، اور آپ تمام لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اگر اعتبار نہ ہو کسی کو تو سنیے جناب۔ وہ انہوں نے آگے لکھا ہے، کیا پتہ استغفار بھی کیے ہوں یا انہوں نے لکھا ہی نہ ہو، بک میں ترمیم کر کے پبلش کیا گیا ہو، مسلمانوں کو توڑنے کے لیے کسی کی سازش ہو جس کو ہم کامیاب کر رہے ہیں۔ بھائیو، اسلام عرب سے آیا، عرب کے طریقے پر چلو، فرقہ پرستی کو بڑھاوا نہ دو۔
پکا سنی بنو۔ یہ تھی بدر عالم صاحب کی پوری عبارت، جس میں آگے انہوں نے جس بات کو لکھا اس کو یہ کھا گیا مولوی، صرف دھوکہ دینے کے لیے کہ انہوں نے توبہ ثابت کی، کہ انہوں نے توبہ کر لی اور وہ مان گئے کہ غلطی ہوئی۔ آگے جو وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ لکھنے والوں نے، چھاپنے والوں نے ترمیم کر دی ہو، غلط چھاپ دیا ہو، فلاں فلاں، تو سب چیز وہ ہو سکتا ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی، لیکن اس نے توبہ کو یعنی یقینی طور پر کہا، اور آگے کی جو ترمیم ہے عبارت کی اس کو کھا گیا۔ کیوں؟ صرف لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اور گروپ کے ممبران کو پاگل بنانے کے لیے۔ لیکن میں بتا دوں کوئی اتنا پاگل نہیں ہے مولوی صاحب۔ اور میں اس مولوی شبیر سے ایک سوال کروں، کیا تمہیں پوری حفظ الایمان پر اشکال ہے یا صرف اس عبارت پر جسے تمہارے آبا و اجداد اور تم بار بار پڑھ کے اسے موضوع بحث بنائے ہوئے ہو؟ یہ سوال صرف میں تمہاری بات کی وجہ سے کر رہا ہوں، جو تم کہہ رہے ہو کہ پوری حفظ الایمان بھی پڑھ دو گے تو کیا، اور پھر تم کہتے ہو کہ تم نے پوری عبارت پڑھی تو کیا ہو گیا، مجھے بتاؤ۔ تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اس بات کو میں 2 بار تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ ادھوری عبارت پڑھنے سے اور پوری عبارت پڑھنے سے کیا فرق ہوتا ہے، اور اس میں نے مثال بھی قرآن پاک کو دیا۔ میں عام مثال بھی دے سکتا تھا دنیاوی اعتبار سے، لیکن میں نے قرآن پاک کی مثال اس لیے دی کہ شاید تمہارے دل و دماغ میں جلدی بیٹھ جائے۔ لیکن مجھے حیرت اور افسوس ہو رہی ہے تمہارے حالت کے اوپر کہ وہ مثال بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آج تیسری بار پھر دیتا ہوں کہ ادھوری عبارت اور ادھوری آیت سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ اگر کوئی مولوی کہے کہ اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ، تو اس سے کیا ہوگا کہ ایمان والے نماز ہی سے دور ہو جائیں گے اور چھوڑ دیں گے نماز کو۔ لیکن اگر آگے کا بیان بھی امت کے سامنے آ جائے، لوگوں کے سامنے وضاحت ہو جائے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ کی، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ نماز کے قریب جانے سے جو روکا جا رہا ہے وہ عام مسلمان کو نہیں بلکہ جو نشے کی حالت میں ہے ان کو روکا جا رہا ہے۔ تو ادھوری عبارت سے بھی یہی فرق پڑتا ہے، اور اس کی دوسری مثال بھی میں نے تم کو دے دی، جو تم نے بدر عالم صاحب کی ادھوری عبارت پیش کر کے دوسروں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ناپاک کوشش کی۔ میں نے پوری عبارت پڑھ دی کہ انہوں نے ساری باتیں احتمال میں کہی ہیں کہ ہو سکتا ہے ترمیم بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تم نے ادھوری عبارت پیش کر کے ان کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ لگتا ہے تمہارے خمیر ہی میں یہ چیز رچی بسی ہوئی ہے کہ دوسروں کی ادھوری عبارت لے کر کے ان کے اوپر بہتان لگانا اور الزام لگانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سنی مسلمان بھائیوں اور گروپ پر شامل تمام دیوبندی حضرات، آپ تمامی حضرات نے مولوی سلیم دیوبندی کی آڈیو سن لی اور ان کی گھبراہٹ بخلاہٹ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ مجھے لگتا ہے کہ حفظ الایمان کی ناپاک مردود ملعون عبارت پر جو میں نے سوالات قائم کیے ہیں، ان سوالاتوں کو سن کر مولوی سلیم دیوبندی بالکل باولا ہو گیا ہے اور آپے سے بالکل باہر آ گیا ہے، اور آپے سے باہر آنے کے اثرات، باولا پن کے اثرات ان کے آڈیو میں ہمیں بالکل دکھ رہی ہے۔ انہوں نے کئی باتیں کی ہے، ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ہماری طرف سے کسی بھائی نے ایک کمنٹس بھیجا تھا، اس کمنٹس پہ 2 منٹ کچھ سیکنڈ ایک انہوں نے چٹکیاں لے کر کی گفتگو کی اور طنز کرنا شروع کیا میرے اوپر، اور خود ہی اپنی نادانی کا ثبوت انہوں نے کاپی پیسٹ میں دے دیا۔ ساجد خان دیوبندی پاکستانی کی ایک تحریر انہوں نے یہاں پہ کاپی پیسٹ کر دی ہے۔ اتنا بڑا جاہل مطلق ہے۔ ارے سلیم دیوبندی، اگر کسی سے مدد لے رہے ہو
وہ تمہیں کچھ جواب لکھ کر کے دے رہا ہے تو کم اتنا بھی تو پڑھ لیا کرو کہ وہ اپنا نام بھی لکھ کر کے دے رہا ہے تو اس نام کو کاٹ کر کے تم یہاں کاپی پیسٹ کیا کرو. اس کے نام کے ساتھ ہی کاپی پیسٹ کر رہے ہو. اتنے بڑے نادان ہو. واہ بھائی، قربان جاؤ تیری نادانی پہ. بار کہتے اب بدر عالم کے کمنٹس پہ آتے ہیں. جناب آپ نے بدر عالم کی کمنٹس پہ بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی اور کہا کہ انہوں نے احتمالاً کہا تھا ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے، چنا ہو سکتا ہے، چنی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ایسا ہی کہا ہے اس نے، احتمالاً ہی کہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا ہے نا کہ یہ عبادت جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں وہ گستاخی نہیں بلکہ حق ہے. انہوں نے احتمال اس لیے ظاہر کیا گویا کہ وہ بندہ یہ مان رہا ہے کہ یہ عبادت گستاخی پر مبنی ہے. پھر کہتا ہے ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ عبادت حق ہے. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے ایک دیوبندی نے مان لیا کہ اس عبادت میں گستاخی ہے. ہو سکتا ہے تیرے مولوی نے غلطی سے لکھ دی ہو سکتا ہے کسی پریس والے نے غلطی سے چھاپ دی ہو سکتا ہے کسی نے دشمنی سے لکھ دیا ہو، مگر عبادت گستاخی پر مبنی ہے. میں بھی یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تو بھی مان جا کہ یہ عبادت گستاخی پر مبنی ہے، مگر تو تعویلیں پیش کر رہا ہے. تیرے مولوی تعویل پیش کرتے ہیں اور ایسی تعویل پیش کرتے ہیں کہ ہر تعویل سے تیرا مولوی اشرف علی تھانوی کافر ثابت ہوتا ہے، اور ایک تعویل سے دیوبندیوں کو قرار ہی نہیں ملتا. ہر مولوی اپنی تعویل پیش کرتا ہے، اور مولوی سلیم صاحب آپ نے بھی اپنی ہی تعویل پیش کر دی یار. کہ ایسا کہ ماں بعد کو مراد لیا جائے گا، ماں قبل کو مراد نہیں لیا جائے گا. یہ تعویل کا طریقہ آپ نے اپنے کس اکابر سے اخذ کیا، تھوڑا بتائیں گے اس کا نام؟ اچھا آگے آئیے. آپ نے کہا کہ یہاں پہ لفظ عالم الغیب کے اطلاق پر بحث ہو رہی ہے. تو میں نے اسی پہ آپ سے سوال کیا تھا مولوی صاحب، آپ نے جواب نہیں دیا ہے. میرا اسی پہ تو سوال تھا. مجھے پتا ہے کہ سارے دیوبندی یہی کہتے رہتے ہیں کہ یہاں پر علم غیب سے بحث ہی نہیں ہے، لفظ عالم الغیب کے اطلاق سے بحث ہو رہی ہے. اس لیے تو میں نے سوال ہی کر دیا ہے کہ زید کا سوال اطلاق عالم الغیب پر ہے یا عقیدے پر بھی ہے. اس کا کوئی جواب دیا آپ نے؟ نہیں دیا. دوسری بات یہ ہے کہ تم اپنے مولوی کی عبارت پر ہی غور کرو. پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، تیرے مولوی نے یہ نہیں لکھا کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر عالم الغیب کا اطلاق کیا جانا. میرا اس پہ سوال تھا تم سے. مجھے پتا ہے کہ تم لوگ یہی بہانہ کرتے ہو، اس لیے میں نے سوالات قائم کیے ہیں کہ حکم پر اور اطلاق پر کچھ فرق ہے کہ نہیں. تم نے کوئی جواب نہیں دیا. تم کہہ رہے ہو کہ عالم الغیب لفظ کے اطلاق پر بحث ہو رہی ہے. اچھا ایک بات بتا دوں مولوی صاحب، ہم خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے لفظ عالم الغیب کے اطلاق کو جائز نہیں سمجھتے، تو تم ہمیں عالم الغیب کے لفظ میں کیوں پڑھا رہے ہو؟ ہماری جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے مولوی نے علم غیب کی دو قسمیں کی، ایک کل ایک بعض. کل کو عقلاً و نقلاً محال مانا اور بعض علوم غیبیہ کو حضور کے لیے ثابت مانا. بعض علوم غیبیہ کو حضور کے لیے ثابت مانا. اور چاند پوری نے اپنی کتاب میں اس کی صراحت بھی کی کہ حفظ الایمان کی عبارت میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعطائے الہی علم غیب حاصل ہے. ٹھیک ہے، تو بعض علوم غیبیہ کو حضور کے لیے ثابت مانا. اب بعض علوم غیبیہ کو حضور کے لیے ثابت مان کر کہتا ہے کہ ایسا علم غیب تو جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، مجنونوں کو بھی ہے، چوپائیوں کو بھی ہے، حیوانات کو بھی ہے اور بہائموں کو بھی ہے. میں پوری تفصیل کروں تو آپ کو بڑا غصہ آتا ہے. اب آپ ہی بتائیں گے جمیع حیوانات و جمیع بہائم سے کیا کیا مراد ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارا جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم کے علم شریف سے ان جانوروں کو، ان رذیل اشیاؤں کو تشبیہ دینا کیا گستاخی نہیں ہے؟
اگر میں کہوں کہ مولوی سلیم دیوبندی صاحب آپ مولوی اشرف علی تھانوی کو عالم کہتے ہیں، عالم مانتے ہیں، عالم کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو کل علم کی بنا پہ اشرف علی تھانوی کو عالم کہتے ہیں یا بعض علم کی بنا پہ اشرف علی تھانوی کو عالم کہتے ہیں؟ اگر کل علم کی بنا پہ کہتے ہیں تو عقلاً و نقلاً محال ہے، کیونکہ کل علم تو اللہ کے پاس ہے، اور اگر بعض علم کی بنا پہ اشرف علی تھانوی کو عالم کہتے ہیں تو اس میں اشرف علی تھانوی ہی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو جانوروں کو ہے، پاگلوں کو ہے، کتوں کو ہے، بیلوں کو ہے، سور کو ہے، چوہا کو ہے، چھچندر کو ہے۔ بتاؤ تمہارے مولوی کی گستاخی ہوگی کہ نہیں؟ اگر تم کہتے ہو کہ تمہارے مولوی کی گستاخی ہے تو میں کہتا ہوں میرے آقا کی بھی تمہارے مولوی نے گستاخی کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد اب تم نے جو ہے ایک ساجد خان دیوبندی پاکستانی کی ایک کاپی پیسٹ کی ہے، مولوی صاحب جعل حق کی عبارت یہاں پہ موضوع بحث نہیں ہے، ابھی حفظ الایمان کیا عبارت جو متنازع فی یہاں پر بنا ہوا ہے اس کا بوجھ تو اٹھاؤ، پھر کسی اور موضوع کی جانب جانے کی کوشش کرنا۔ اور تم نے میری ایک آڈیو کاپی پیسٹ کی ہے، وہ پلے نہیں ہو رہی ہے، اس کو ڈائریکٹ آڈیو کو نکال کے یہاں بھیج دو تاکہ میں اس کو سنوں اور پھر اس پہ کمنٹس کر سکوں۔ اب میرے جو سوالات تمہارے اوپر قرض ہیں اس کو پھر میں کہتا ہوں غور سے سننا اور اس کا جواب ضرور دینا۔ سوال کا جواب لیے بغیر تو میں آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ مولوی سلیم دیوبندی صاحب، اب آپ غور سے میرے سوال کو سنیں اور جواب دینے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک آپ جواب نہیں دیں گے میں آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ سوال نمبر 1، عبارت حفظ الایمان پر جو آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے ہوئے لکھا کہ ایسا علم غیب، کیسا علم غیب؟ جیسا علم غیب تمہارے مولوی نے حضور کے لیے مانا ویسا علم غیب یا کوئی تیسرا علم غیب؟ آپ کہتے ہو مطلق علم مراد ہے، تو بھائی یہاں پہ تو ما قبل میں حضور کے علم سے بحث ہو رہی ہے، تم مطلق کیسے لے رہے ہو؟ دوسرا سوال، ایسا کا لفظ یہاں تشبیہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ ایسا کا لفظ اگر تشبیہ کا ہو تو یہ عبارت گستاخی پر مبنی ہوگی کہ نہیں؟ 3 سوال ہوا۔ چوتھا سوال، ایسا یہاں کس معنی پر استعمال ہوا ہے وہ معنی تم بتاؤ۔ 5واں سوال، اطلاق لفظ پر اور حکم پر کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ 6واں سوال، اس عبارت پر تخصیص کی صراحتاً نفی ہے کہ نہیں؟ اور تم دیوبندیوں کے نزدیک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی تخصیص ہے کہ نہیں؟ 7واں سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اور امتی کے علم میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ اس کو اور آسان کر دیتا ہوں کہ رسول کریم کے لیے تم دیوبندی جو بعض علوم مانتے ہو تو رسول کریم کے بعض علوم میں اور امتی کے بعض علوم میں فرق ہے کہ نہیں؟ زید کا سوال مطلقاً اطلاق لفظ پر تھا یا عقیدے پر بھی؟ اور آپ کہتے ہو آپ کے مولوی کی حفظ الایمان کی عبارت گستاخی نہیں ہے، گستاخی پر مبنی نہیں ہے، تو عبارت تم دیوبندی نے بدلی کیوں؟ اور تمہارے مولوی نے علم غیب کی 2 قسمیں کی کہ نہیں؟ اگر کی تو علم غیب ذاتی کی قسمیں کی ہے یا علم غیب عطائی کی قسمیں کی ہے؟ ان سوالوں کا جواب نہیں دو گے تو میں تمہارا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اور گروپ پر موجود تمام دینی بھائیوں، اس مولوی کی عیاری، مکاری اور گروپ سے بھاگنے کی تیاری مجھے پوری لگ رہی ہے کہ جو یہ حرکت انجام دے رہا ہے اس سے صاف طور پر پتہ چل رہا ہے کہ اس نے چپل ہاتھ میں اٹھا رکھی ہے اور کبھی بھی نیفا باندھ کر کے راہ فرار اختیار کرنے والا ہے، لیکن میں اس کو پیچھے سے بھی کھینچ لوں گا، جانے نہیں دوں گا اس کو اتنا آسانی سے۔ اس نے کہا کہ میں نے کہاں کہا ہے جیسا کے اوپر اس کا ثبوت دو، تو میں نے اس کی آڈیو کل رپلائی کی
اور تمام ساتھیوں کو لکھ کر کے بتا دیا کہ 1 منٹ 24 سیکنڈ سے لے کر کے 2 منٹ 1 سیکنڈ تک اس کی آڈیو سن لیں۔ اور کئی ساتھیوں نے سن کر کے مجھے بتایا کہ یہ مولوی تو پھنس گیا، مگر یہ اپنی آج کی آڈیو میں کیا کہتا ہے، یہ مولوی شبیر بریلویوں کا نام خراب کرنے والا، یہ جاہل مطلق مجھے معلوم ہوتا ہے، اور اپنی عقل و ہوش بھی مجھے لگتا ہے گوا چکا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ آڈیو کھلی نہیں، دوبارہ بھیجیے۔ تو میں بتا دوں مولوی صاحب، آڈیو تمہارے میں نہ کھلی ہو لیکن گروپ میں تمہاری کھل چکی ہے، اور اب تمہاری یہ عیاری مکاری چلنے والی نہیں ہے زیادہ دنوں تک۔ اس سے بہتر ہے کہ تم توبہ کر لو اور غلطی مان لو، کیونکہ جو تم کہہ رہے ہو آڈیو کھلی نہیں، وہ آڈیو میری نہیں تمہاری خود کی ہے، اور میں نے رپلائی کی ہے۔ اس کو تو کھولنے کا نہ کھلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس میں جیسے ہی تم کلک کرو گے فوراً تمہاری آڈیو سامنے آ جائے گی جو تم نے بھیجی تھی۔ تو یہ تمہارا کہنا گویا کہ تمام گروپ والوں کو تم بچہ سمجھتے ہو یا پاگل سمجھ رہے ہو۔ تو تھوڑا بہت عقل سے کام لو اور ایسا جملہ استعمال کرو۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ سورج آج اپنی جگہ کے برعکس سے اگا ہے یا نکلا ہے، طلوع ہوا ہے، تو مان لو گے؟ تمہاری بات سیم اسی طرح سے ہے کہ تمہاری آڈیو خود تمہارے میں نہیں کھل رہی ہے، تو میں کہہ دوں کہ اب تو تمہاری کھل رہی ہے۔ آڈیو چھوڑو، اپنی سوچو اب تم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروپ پر موجود میرے تمام دینی بھائیوں، آج میں جو آڈیو اس گروپ پر بھیج رہا ہوں وہ سن کر کے آپ لوگوں کی عقل دنگ رہ جائے گی، لیکن اس کی شروعات میں اس مولوی کے انداز میں کرتا ہوں۔ پہلے تھوڑی سی اس کی ہلکی ہلکی خبر لوں، پھر اس کی حقیقت اس پورے گروپ کے سامنے کھول کے رکھ دوں گا۔ تو پہلی بات، یہ بریلویوں کا مولوی شبیر احمد کہہ رہا ہے کہ کم سے کم نام تو پڑھ لیا کرو۔ جو میں نے اسکین بھیجا تھا یا جو میں نے تشبیہ کا جو واٹس اپ کیا اس کے اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ فلاں کی تحریر تھی، میں نے نام نہیں مٹایا، تو کہہ رہا ہے کہ کم سے کم نام تو پڑھ لیا کرو۔ تو میں بتا دوں مولوی شبیر احمد، میں نام نہیں، میں کام دیکھتا ہوں، اور اس کا اثر وہ مجھے صاف دکھ گیا کہ تم یہ تو کہہ رہے ہو کہ میں نے نام نہیں کاٹا، مگر اس کاپی پیسٹ پر کچھ بات نہیں کہی۔ اس سے پتہ چل گیا کہ میرا تیر نشانے پر جا لگا اور تمہاری ہوا گم ہو گئی اس تحریر کو پڑھ کے، اور اپنی حقیقت کو چھپا رہے ہو گروپ کے ساتھیوں سے، کیونکہ اس میں تمہارے مولوی نے نا تشبیہ کی ہے، تمہارا مولوی اس میں تشبیہ بتلا رہا ہے، اسی وجہ سے چھپا رہے ہو نا۔ تم تو بہت دنوں سے چیخ رہے تھے تشبیہ تشبیہ۔ تم نے یہ تو کہا اس اسکین کے تعلق سے کہ میں نے نام نہیں مٹایا، مگر یہ کیوں نہیں بتاتے گروپ کے ساتھیوں کو کہ اس میں لکھا کیا تھا؟ اس پر بات کیوں نہیں کہی تم نے کچھ بھی؟ اب تمہاری کتنی حقیقت ہے وہ کھل گئی، اور اب کھلے گی باقی رہی صحیح۔ اور گروپ پر موجود تمام بریلوی ساتھیوں، اس مولوی نے آج کی اپنی آڈیو میں 5 منٹ 14 سیکنڈ پر کہا کہ ہم اللہ کے رسول کے لیے لفظ عالم الغیب کے اطلاق کو جائز نہیں سمجھتے۔ اب تو مجھے تم تمام بریلوی ساتھیوں کی تائید چاہیے اس مولوی شبیر کی اس بات پر، کیونکہ اس نے جو بات کہی ہے اس بات کا جو مطلب ہے وہ صاف ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو عالم الغیب نہیں سمجھتے۔
تو اگر تمہیں یہ مطلب سمجھ میں نہ آتا ہو اور یہ لگتا ہو کہ میں غلط بتا رہا ہوں، تو اپنا کوئی بھی پڑھا لکھا کوئی عالم ہو جسے تم سمجھتے ہو کہ اسے نحوی، صرفی اور عربی سے کچھ مناسبت ہے اور حقیقتاً اس نے مدرسے کے اندر وقت کو ضائع برباد نہیں کیا، بلکہ وہاں اس نے علم کو حاصل کیا ہے، اس کے اندر کچھ قابلیت ہے، تو اس کے سامنے اپنے اس مولوی شبیر کا یہ جملہ لے جا کر کے نقل کرو، چاہے لکھ کر کے دو، اور پھر ان سے جواب لو، تو ہو بہو یہی جواب آپ کو ملے گا جو میں بتا رہا ہوں کہ ہم اللہ کے رسول کو عالم الغیب نہیں سمجھتے۔ اور اگر اس بات پر آپ لوگ تیار ہیں کہ ہاں اس نے جو کہا وہ صحیح ہے، ہم حقیقتاً اللہ کے رسول کو عالم الغیب نہیں سمجھتے، تو مجھے گروپ پر تم 13 بریلوی ساتھی موجود ہو، مجھے 13 کی تائید چاہیے اس گروپ پر کہ ہاں ہم اپنے اس مولوی شبیر احمد کی اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں۔ باقی باتیں اب تو آگے ہی ہوں گی، پہلے اس بات کو صاف کیا جائے گا کہ تم اللہ کے رسول کو عالم الغیب سمجھتے ہو یا نہیں، کیونکہ تمہارے مولوی نے آج کہا ہے کہ ہم اللہ کے رسول نبی علیہ السلام کے لیے لفظ عالم الغیب کے اطلاق کو جائز نہیں سمجھتے۔ کیا مطلب؟ ہم اللہ کے رسول نبی علیہ السلام کو عالم الغیب نہیں سمجھتے، اس پر تائید چاہیے مجھ کو۔ مہربانی ہوگی آپ لوگ اس بات کی وضاحت کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ کے تمامی سنی مسلمان بھائیوں، اور میں توجہ چاہوں گا تمامی دیوبندی حضرات کی کہ آپ تمامی حضرات نے سلیم دیوبندی کی بخلاہٹ، گھبراہٹ، لاچاری، مجبوری، بے بسی، باولا پن سے بھری ہوئی آڈیو آپ تمامی حضرات نے سماعت کر لی۔ مولوی سلیم دیوبندی نے گروپ کے تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گروپ کے لوگوں، میری بات سن کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ واقعی میں مولوی سلیم دیوبندی جی پورے گروپ کے لوگوں کی عقل آپ کی بخلاہٹ سے بھری آڈیو کو سن کر دنگ ہے، اور گویا کہ میں کہوں تو بجا ہوگا کہ گروپ کے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہے یار سلیم دیوبندی تو موضوع سے بالکل فرار ہو گیا۔ اور مجھے یہاں پر ایک مثال دینا بہتر معلوم ہوتا ہے، فرار ہونے میں مولوی سلیم کی ہی کیا تخصیص، ایسا فرار تو گیدڑ بھی ہوتا ہے، ایسا فرار تو کتا بھی ہوتا ہے، ایسا فرار تو بندر بھی ہوتا ہے۔ مولوی سلیم صاحب آپ سے باہر مت آئیے گا یہ مثال سن کر، کیونکہ میں نے یہ مثال حفظ الایمان کی عبارت ملعونہ غلیظہ مردودہ سے اخذ کیا ہے۔ ایسا علم تو جانوروں کو بھی ہے، ایسا فرار تو کتا بھی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اچھا سلیم صاحب، واقعی میں آپ نے سب کو حیران کر دیا، موضوع کے تحت ایک بھی بات نہ کر کے۔ پھر سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کو اسکین میں اور کاپی پیسٹ تحریر میں بھی فرق نہیں معلوم۔ ظاہر ہے اشرف علی تھانوی کا اثر تو دکھے گا آپ میں۔ جب اشرف علی تھانوی کو حضور کے علم میں اور جانوروں کے علم میں فرق نہیں معلوم، تو آپ کو اسکین میں اور کاپی پیسٹ تحریر میں کیا فرق معلوم ہوگا؟ اور مولوی سلیم صاحب، آپ باولا پن دکھا کر کیوں دیوبندیت کو شرمندہ کر رہے ہو؟ یہاں موضوع حفظ الایمان کی ملعونہ مردودہ غلیظہ خبیثہ گستاخی پر مبنی عبارت ہے، نہ کہ جال حق کی عبارت۔ اور جال حق کی عبارت پر بات کرنے کا شوق ہو تو اس مناظرہ کے بعد کر لینا، آپ کا شوق پورا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر میں بتاؤں گا تم کو جال حق کی عبارت کیا ہے اور تم کیا کہہ رہے ہو۔
پھر تم کہہ رہے ہو بہت دنوں سے چلا رہے ہو تشبیہ تشبیہ. مولوی سلیم صاحب میں اب بھی پوچھتا ہوں، بتاؤ مجھے حفظ الایمان کی عبارت میں لفظ ایسا تشبیہ کا ہے کہ نہیں؟ تم نے بتایا؟ نہیں بتایا. تم زہر کا پیالہ پی سکتے ہو، تمہارے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، مگر تم نے ابھی تک نہیں بتایا کہ حفظ الایمان کی عبارت میں لفظ ایسا تشبیہ کا ہے کہ نہیں. مولوی سلیم صاحب پہلے مانو تو صحیح کہ حفظ الایمان کی عبارت میں لفظ ایسا تشبیہ کا ہے، پھر میں تمہاری پول پٹی کھول کے رکھوں گا اور تمہیں ننگا کر دوں گا. اس کے بعد پھر مولوی سلیم نے میری وہ جو ایک آڈیو انہوں نے بھیجی تھی جو پلے نہیں ہو پائی کیونکہ انہوں نے آڈیو نکال کے کاپی پیسٹ نہیں کیا تھا، اور وہ پلے نہ ہونے کی وجہ یہ بنی کہ بہت ساری آڈیو جو اوپر کی ہے وہ مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کثرت ایس ایم ایس کی وجہ سے میں موبائل کو فارمیٹ کرتا رہتا ہوں اور واٹس ایپ کے ایس ایم ایس کو ڈیلیٹ کرتا رہتا ہوں، تو اس کو بھی میں نے غلطی سے ڈیلیٹ کر دیا ہے. اس لیے میں نے مولوی سلیم دیوبندی سے دوبارہ کہا تھا کہ اس کو کاپی پیسٹ کر دینا تاکہ اس کو لوڈ کر کے میں سن سکوں، مگر اس نے کاپی پیسٹ نہیں کیا. کیوں؟ اس بنا پر کہ اس کا دجل سب کے سامنے آ جائے گا. اب یہ اپنے دجل و فریب میں پردہ ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس کو کسی نے کہا ہے کہ مولوی تو پھنس گیا. مولوی سلیم صاحب لگتا ہے مجھے آپ کے ساتھیوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ مولوی سلیم صاحب آپ جو دعویٰ کر رہے ہو وہ بات تو اس آڈیو میں نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ شبیر احمد نے یہ کہا ہے کہ میرے کسی اکابر نے لفظ جیسا استعمال نہیں کیا، جبکہ اس آڈیو میں وہ بات ہے ہی نہیں. پھر میں کہتا ہوں مولوی سلیم دیوبندی صاحب اس مرتبہ آپ نے لفظ کو بدل دیا اپنے دجل میں پردہ ڈالنے کے لیے، اور اس مرتبہ آپ نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میں نے لفظ ایسا پہ بحث ہی نہیں کیا. مولوی سلیم دیوبندی آپ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ میں نے کسی آڈیو میں یہ کہا ہے کہ میرے کسی اکابر نے لفظ جیسا استعمال نہیں کیا، مجھے یہ دکھاؤ. ٹھیک ہے، ہاں میں نے کہا تھا کہ تم قیامت تک میرے دعوے کو میرے اکابرین کے مخالف ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے اکابر کا یہی موقف ہے، یہی دعویٰ ہے کہ یہ عبارت حفظ الایمان مردودہ ہے، خبیثہ ہے، ملعونہ ہے، گستاخی پر مبنی ہے. میرا بھی یہی دعویٰ ہے، اور میرا بھی یہی دعویٰ ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی کافر ہے، خارج اسلام ہے، اور میرے اکابر کا بھی یہی دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ادھر ادھر کی باتیں کر کے کیوں لوگوں کا وقت خراب کیے جا رہے ہو اور جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہو، جس سے تمہارے دیوبندی ساتھی بھی خود پریشان ہیں. اچھا، پھر مولوی سلیم دیوبندی نے لفظ عالم الغیب پر جو جاہلانہ گفتگو کی، اس کو سن کر لگتا ہے کہ مولوی سلیم دیوبندی بالکل علم سے کورے اور اجہل الکائنات ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ 40 دن کے چلے والے یہ مولوی صاحب ہیں. 10 دن انہوں نے مدرسے میں روٹی نہیں توڑی ہے، 40 دن جا کر ادھر ادھر منہ مار کر کے مولوی بن گیا ہے. مولوی سلیم دیوبندی صاحب تم کیوں بھول گئے؟ تم نے خود کہا ہے یہاں حفظ الایمان کی عبارت پر لفظ عالم الغیب کے اطلاق پر، لفظ عالم الغیب کہے جانے پر بحث ہو رہی ہے، نہ کہ حضور کے علم غیب پر. گویا کہ تم خود بتا رہے ہو عالم الغیب کے لفظ کے اطلاق پر
اور علم غیب کے حکم پر فرق ہے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی، مگر آؤ ذرا اپنے گھر کی خبر لو۔ کتاب کا نام عقائد علماء دیوبند اور حسام الحرمین، صفحہ نمبر 184 ہے۔ لکھا تمہارے دیوبندی مولوی نے، کسی صفت کا واقع میں کسی ذات کے لیے ہونا اس کو مستلزم نہیں کہ اس کا اطلاق، یعنی اس لفظ کا اطلاق بھی اس پر جائز ہو۔ کیا پتا چلا کہ لفظ کا اطلاق اور ہے اور اس صفت کا اس ذات میں پایا جانا اور ہے۔ اب آگے اور سنیے، اسی کتاب یعنی عقائد علماء دیوبند اور حسام الحرمین صفحہ نمبر 185 پر لکھا تمہارے مولوی نے کہ حضور کو علم غیب حاصل ہونا نہ ہونا ایک الگ بحث ہے، اور آپ کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق کا جواز عدم جواز یہ الگ بحث ہے۔ کچھ سمجھے مولوی سلیم دیوبندی، یا اور بھی دیوبندیت کو بدنام کرو گے؟ اطلاق عالم الغیب ایک الگ بحث ہے، اور نبی کو بعطاء الہی علم غیب حاصل ہے یہ الگ بحث ہے۔ ہم نے اطلاق لفظ عالم الغیب کا انکار کیا ہے، ہم نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب نہیں جانتے، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے اور حق ہے کہ بعطاء الہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے۔ تو مولوی سلیم دیوبندی، آپ ادھر ادھر کی باتیں کر کے جو موضوع سے الگ ہے، یہ ساری باتیں جو میں نے کی یہ سب کے سب موضوع سے الگ تھی، جو تم نے کہی تھی اس کا جواب دینا میں نے اس امید کے ساتھ مناسب سمجھا کہ اب تو تم موضوع پہ آؤ گے، اب تو تم موضوع پہ آؤ گے، تو اب آؤ موضوع کے تحت۔ پھر وہی موضوع کے تحت میں سوال کرتا ہوں، غور سے سنو اور جواب دو۔ تو میرے پہلے کے 10 سوالات تم پر قرض ہے، ان سوالاتوں کو ذہن پہ رکھ کے جواب دو، اور 2 سوال پھر تم پر وارد ہوتا ہے، اس کو بھی سنو اور جواب دینے کی کوشش کرو۔ وقت کی قلت کی وجہ سے سارے سوالات پھر میں ریپیٹ نہیں کر پا رہا ہوں، ورنہ تم کہو گے کہ زیادہ ٹائم لے لیتا ہے۔ 2 سوال کرتا ہوں، سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یقینی قطعی ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو کیا جانوروں اور تم دیوبندیوں کا علم بھی یقینی قطعی ہے یا ظنی؟ دوسرا سوال، کیا تم دیوبندیوں کو علم غیب حاصل ہے یا نہیں؟ اور کیا جانوروں کو بھی علم غیب حاصل ہے؟ اس کا بھی جواب دینا۔